اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلمات کے نئے سبق کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر یحییٰ نوری، اور انشاءاللہ ہم آج شروع کرنے لگے ہیں باب سمع۔ اس سے پہلے ہم باب نصر اور باب ضرب یہ دونوں کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور آج سے ہم باب سمع کے صحیح پہ بات کریں گے۔ ابھی مثال ہمارے پاس کیا ہے، ہم سمع سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہوگا سمع اللہ لمن حمدہ، سب نے سنا ہوا ہوتا ہے نماز کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سن لیا تھرڈ پرسن میں، تو ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں، تو کبھی کبھی ہمیں اسم ظاہر مل جاتا ہے، یعنی کہ وہ اسم جو نظر آ رہا ہے، اور کبھی کبھی اس میں ظاہر نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں اس نے سن لیا، بس وہی کافی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے سمع سے اگر ہم صرف کبیر کی بات کریں تو سمع اس نے سنا، تھرڈ پرسن سنگولر میسکولن، ان دونوں نے سنا، سمعا سمعو ان سب نے سنا۔ سمعت سمعتا سمعنا، یعنی اس ایک عورت نے سنا، تم دو عورتوں نے سنا، اور تم بہت ساری عورتوں نے سنا۔ سمعتا سمعتما سمعتم، تم ایک آدمی نے سنا، تم دو آدمیوں نے سنا، اور تم بہت سارے آدمیوں نے سنا۔ اور سمعتی سمعتما سمعتنا، تم ایک عورت نے سنا، تم دو عورتوں نے سنا، اور بہت ساری عورتوں نے تم لوگوں نے سنا۔ اور سمعتو میں نے سنا، اور سمعنا ہم نے سنا۔ ایک بڑی زبردست آیت ہے قرآن کریم کے اندر، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، سورہ مجادلہ کی پہلی آیت ہے۔ اس کا بڑا زبردست واقعہ ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ تھیں جن کے شوہر تھے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ صحابیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، اور آ کے جو ہے وہ ایک درخواست کرتی ہیں، اور عرض کرتی ہیں کہ جی میرے شوہر نے مجھے زمانہ جاہلیت کی طلاق دے دی ہے، اس کو زہار کہتے تھے، اور اب آپ بتائیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ میں دوبارہ رجوع کر سکوں، میں بھی بوڑھی ہوں، وہ بھی بوڑھے ہیں، میں کہاں جاؤں، اور وہ بھی ظاہر ہے میں چلی جاؤں گی تو وہ کیا کریں گے، ان سے تو کوئی شادی بھی نہیں کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ سو وہ اس طرح آرگیو کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلاق تو واقع ہو گئی، کیونکہ اس طلاق کا حکم نہیں آیا تھا اس وقت کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو جو پرانی رسمیں تھیں وہ اسی طرح چلتی رہتی تھیں، اور اس کے بعد کوئی رجوع نہیں ہوتا تھا۔ تو ان خاتون نے جب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی بات نہیں سن رہے ہیں، تو انہوں نے خاموشی سے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ تو ہی کچھ کر دے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہی تھی، آرگیو کر رہی تھی۔ یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنا ڈیفینٹ انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی میں نے یہ بات سن لی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احکامات نازل فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ وہ اس ڈسکشن کے بیونڈ اسکوپ ہے، تو ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن بہرحال آپ چاہیں تو آپ تفسیر کھول کر پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جناب صرف صغیر کی طرف۔ سمع یسمع سمعا فہو سامع، یعنی کہ اس ایک شخص نے سنا، وہ ایک شخص سن رہا ہے، سننا اور سننے والا۔ آپ نے تراویح میں سنا ہوگا کہ ایک سامع ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی وہ جو امام صاحب کی قرات کو سن رہا ہوتا ہے۔ ویسے تو ہمارے یہاں سبھی سامع بن جاتے ہیں، اور سب کا دل چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ امام صاحب کو لقمہ دیتے رہیں، لیکن ایک سامع جو ہے وہ ڈیزگنیٹڈ ہوتا ہے۔ وہ سمع یسمع سمعا فہو مسموع، یعنی یہ ہے سارا پیسو وائس میں۔ الامر اسمع والنہی لا تسمع، مت سننا۔ الظرف مسمع والآلۃ مسمع، سننے والی چیز۔ وافعل التفضیل اسمع والمؤنث سمع۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس درس کو آج ختم کرتے ہیں، اگلی مرتبہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔